اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، سردیوں کی آمد ہے تو سردیوں میں ایک چیز کی بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، شاید جس کو ہم سیریس نہیں لیتے ہیں، لیکن جب یہ کام ہو جاتا ہے تو زندگی بھر کا رونا ہو جاتا ہے، ایک چھوٹی سی معمولی سی غلطی۔ ناظرین، وہ لوگ جن کی عمر 30 سے 40 سال کے اوپر ہے یا اس کے بیچ کی عمر ہے، ان لوگوں کے لیے احتیاط زیادہ ضروری ہے۔ ویسے تو جوانوں کو بھی، جو 15 اور 20 سال کے ہیں، ان کو بھی ضروری ہے، لیکن جو 30، 40، 50 والے اور 60 والے اس سے بھی زیادہ، اور 70 والوں کو اس سے بھی زیادہ۔ ناظرین، ان دنوں جب آپ باتھ روم میں جائیں صبح کے ٹائم پہ نہانے کے لیے اسپیشلی، تو آپ کو ان چیزوں پہ بہت غور کرنا ہے۔ آپ بھی سنتے ہوں گے کہ زیادہ فالج کا اٹیک ہمیشہ باتھ روم میں ہی کیوں ہوتا ہے؟ یہ کیا وجہ ہے؟ وہاں کیا ایسی خاصیت ہے؟ وہاں کیا ایسا خاص عمل ہوتا ہے انسان کا کہ اکثر ایسی جگہوں پر ہی زیادہ فالج کی اٹیک ہوتے ہیں؟ تو فالج کا اٹیک اور 3-4 چیزیں اس کے ساتھ اور بھی آتی ہیں، جن میں لکوہ وغیرہ بھی جو ہوتا ہے وہ بھی اسی میں شامل ہے، وہ بھی اسی کی ایک مائنر قسم ہے۔ ناظرین، اس چیز کا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب آپ باتھ روم میں جاتے ہیں، آپ بستر سے اٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں، آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر جو کہ آپ نے کمبل اوڑھا ہوا ہے یا رضائی لی ہوئی ہے یا کوئی بھی کسی طریقے سے آپ نے جسم کو گرم کیا ہوا ہے، اس حساب سے مکمل ٹیمپریچر سیٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ ویسے انسان کو چاہیے، کوئی بھی انسان جو چاہے کہ اس کی صحت قائم رہے، تو جسم کے ٹیمپریچر کا دھیان رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، بہت سارے لوگ یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ ان کو چکر آتے ہیں، تو ان کو کیا کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے جب بستر سے اٹھنے کے لیے تیار ہو جائیں تو ڈائریکٹ سیدھا، بعض لوگ بستر سے ہی چھلانگ لگا کے اتر کے تیزی سے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ انتہائی خطرناک عمل ہوتا ہے اور بعض دفعہ اس کے نتائج بڑے خطرناک ہو جاتے ہیں۔ انسان کو چکر آتے ہیں، گرنے والا بھی ہو جاتا ہے۔ انسان کو کوئی بھی کام کرنے کے لیے اس سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے، جسم کو بھی تیار کرنا پڑتا ہے۔ اس چیز کی مثال آپ مشینری سے بھی لے سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو سردیوں میں گاڑیاں سٹارٹ کرتے ہیں، موٹر بائک سٹارٹ کرتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ موٹر بائک بھی جلدی سٹارٹ نہیں ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے ناظرین؟ گرمیوں میں تو پہلی کک مارو موٹر بائک سٹارٹ، سردیوں میں تو پہلی سیلف پہ آسانی سے ہی پارٹ آف سیکنڈ گاڑی سیلف پکڑ لیتی ہے، سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو سردیوں میں کیا وجہ ہے کہ بعض دفعہ تھوڑا سا چابی کو آپ کو زیادہ گھمانا پڑتا ہے دیر تک، تب جا کے گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے۔ انجن ٹھنڈا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا جسم موسم کے حساب سے بھی ٹیمپریچر ایڈجسٹ کیا ہوتا ہے۔ اب آپ باتھ روم میں داخل ہوئے اور جاتے ہی آپ نے شاور کھول دیا اور شاور کے نیچے آپ کھڑے ہو گئے، اور بے شک گرم پانی کا بھی انتظام آپ کے ہاں ہو، لیکن پہلے تو ٹھنڈا ہی آتا ہے۔ تو ناظرین، ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی آپ شاور کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں تو ٹھنڈا پانی آپ کے سر پہ پڑتا ہے، تو سر کا ٹیمپریچر ایک دم ڈاؤن ہوتا ہے، اور وہاں دماغ ہے، آپ کے سر کے اندر دماغ بھی تو یہی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اس ٹیمپریچر کو گرم کرنے کے لیے سارا کا سارا خون، سر کو گرم کرنے کے لیے سارا کا سارا خون تیزی سے اوپر کی طرف آتا ہے۔ اب فار ایگزامپل، اللہ نہ کرے وہ لوگ جن کا کولیسٹرول ہائی ہو، ٹرائیگلائسرائڈز ہائی ہوں، وینز جن کی تنگ ہو چکی ہوں، تو وہ خون اوپر نہیں پہنچ پاتا کہ آپ کے ٹیمپریچر کو مینٹین کرے سر کے۔ تو خون نہ پہنچنے کی وجہ سے آپ کو فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے، اور فالج کے اٹیک کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہی ہے، آپ کی دائیں سائڈ یا بائیں سائڈ مہینوں کے لیے نہیں، سالوں کے لیے بعض دفعہ مفلوج ہو جاتا ہے انسان، اور نہ وہ حصے اپنی مرضی سے آپ ان کو کام لے سکتی ہیں ان کے، جبکہ دیکھنے میں کوئی زخم تو نہیں ہوتا،
زخم وغیرہ نہیں ہوتا. کیا وجہ ہے کہ آپ اپنی ٹانگوں پہ وزن نہیں ڈال سکتے, ہاتھوں کو نہیں اٹھا سکتے, بعض دفعہ زبان پہ بھی ہو جاتا ہے تو آپ لفظ بھی نہیں ادا کر سکتے. تو اس لیے اس چیز سے بچنے کے لیے آپ ان چیزوں کی احتیاط ضروری کریں. سب سے پہلے باتھ روم میں جانے سے پہلے اپنے آپ کو یہ تیار کریں, جی ہاں, کہ اب میں باتھ روم میں نہانے کے لیے جا رہا ہوں. تھوڑا سا وقت دیجئے اپنے جسم کو, اپنے دماغ کو, کہ وہ دل کو سگنل بھیجے تاکہ وہ دل تیزی سے دھڑکنا شروع ہو جائے اور خون کو اوپر پہنچا دے. اب آپ جب کھڑے ہو گئے نہانے کے لیے, سر پہ آپ نے پانی کبھی بھی پہلے نہیں ڈالنا, سر پہ نہیں پانی ڈالنا. آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے پانی اپنے پاؤں پہ ڈالیے, خواہ وہ ٹھنڈا ہے, گرم ہے, جیسا بھی ہے. جیسا ہی آپ اپنے پاؤں پہ پانی ڈالیں گے, آپ کا جسم ایک دم ایسے تھوڑا سا جھرجھراتا ہے, جیسے جس کو کہتے ہیں نا جو تھوڑا سا کانپتا ہے, پنجابی میں کہتے ہیں جی کمڑی جی ہوتی ہے تھوڑی جی. تو وہ جب ہوتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ جسم نے اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کر دیا. اب آپ جب پاؤں پہ پانی ڈال لیں, آپ تھوڑا سا اپنی ٹانگوں پہ پانی ڈالیے, مزید آپ کا جسم تیار ہو گیا. اب پانی اپنے ہاتھوں پہ ڈالیے, ہاتھوں سے اوپر کرتے کرتے شولڈر پہ پانی ڈالتے جائیے, دونوں ہاتھوں سے. جب آپ شولڈر پہ بھی ڈال چکے ہیں, اب اپنے ایک کندھے پہ, دائیں والے کندھے پہ, پھر بائیں والے کندھے پہ پانی ڈالیے. اب آپ کا جسم 95% تیار ہو چکا ہے کہ اب آپ نہانے جا رہے ہیں, اور پوری کا پورا آپ کا جو انٹرنل باڈی کا میکانزم ہے وہ پریپیئر ہو چکا ہے آپ کے لیے. اب آپ چاہیں تو آہستہ آہستہ پانی ڈالنا شروع کریں سر پہ, آہستہ. شاور بھی کھولیں تو آہستہ آہستہ. لیکن بہترین طریقہ جو ہوتا ہے نہانے کا, وہ اگر آپ بالٹی اور جو ڈول ہے پانی کا برتن, جو کپ ہوتا ہے, جو بھی آپ اس کو کہیں, اگر آپ وہ استعمال کر رہے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اب آپ سر پہ پانی ڈالیے, اب آپ کا جسم تیار ہو چکا ہے. اب آپ کو فالج انشاءاللہ باذن اللہ تعالی نہیں ہوگا, اور آپ کی صحت بھی اس سے متاثر نہیں ہوگی. یہ طریقہ میں یہ چاہتا ہوں کہ 15 سال والا لڑکا بھی استعمال کرے, 10 سال والا, 20 سال, 30 سال والا, اور جو 30 سے اوپر والے ہیں وہ تو اس طریقوں کو مسٹ استعمال کریں. اس کے بغیر وہ ایسا کام ہی نہ کریں, بہت ضروری ہے ناظرین. اب فار ایگزامپل کسی کو ہو گیا, فالج ہو گیا, اس نے طریقہ نہیں اپنایا, وہ روحانی طریقے سے اس کا علاج کیسے کرے؟ وہ ناظرین یہ کرے, وہ یہ اذکار کرے. اذکار اب اگر وہ خود نہیں کر سکتا, کتاب اٹھا کے نہیں پڑھ سکتا, تو بتانے والا اس کو بتائے کہ آپ یہ ذکر کرو. جن میں کیا ہے؟ صبح دوپہر صبح اور شام کے ہیں. یا سلام, یا مومن, یا اللہ 100 دفعہ صبح, 100 دفعہ شام. یا رحمان, یا رحیم, یا کریم 100 دفعہ صبح, 100 دفعہ شام. لا حول ولا قوت الا باللہ 100 دفعہ صبح, 100 دفعہ شام. اور اس کے بعد ان ربی اللہ کل شیء حفیظ 100 دفعہ صبح, 100 دفعہ شام. 40 دفعہ ذکر کرے آیت کریمہ کا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور اس کے بعد المحیو کا 313 بار ذکر کرے, المحیو کا 313 بار ذکر کرے. اب اس کے ساتھ جو اس کو کھلانے والے ہیں وہ اس کو کیا کیا کھلائیں, غور سے سن لیجئے. کسی بندے کو فالج ہو گیا ہے تو وہ ادرک, اناردانہ اور پودینہ, ان تینوں چیزوں کو ہم وزن لے کر, کوٹ کر, گرائنڈ کر کے ان کی ایک چٹنی بنائیے. اس میں آپ نے نمک, مرچ وغیرہ کچھ نہیں ڈالنا, اس کو ایسے ہی ایک برتن میں ڈال دینا ہے. اور دوپہر اور رات کو ایک ایک چمچ مریض کو جس طریقے سے بھی ہو سکے یہ کھلائیں. اس کے بعد جو کا دلیا دودھ اور شہد ملا کر اس کو پلائیے, جو کا دلیا دودھ اور شہد ملا کر اس کو پلائیے. اور 3 دانے انجیر روزانہ اس کو کھلائیں. وہ نہیں کھا سکتا اس کو گرائنڈ کر کے دے دیجئے, 3 دانے انجیر کے لازمی. اور 5 پتیاں زعفران کی, یہ غور سے زعفران لے کے آئیں, 5 پتیاں زعفران اس کو کھلائیں. اور چاہیں تو اس کے اوپر سے اس کو نیم گرم پانی پلا دیں, نیم گرم دودھ تھوڑا سا پلا دیں. اس طریقے سے اس کو پلائیں. انشاءاللہ باذن اللہ تعالی بہت جلدی افاقہ ہوگا, بہت جلدی. گو کے لوگ جاتے ہیں اور فزیو تھراپی کراتے ہیں وہ وغیرہ, وہ عمل جو بھی ہے اس کو جاری رکھیں.
جو بھی ہے، لیکن اس طریقے سے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کو شفائے کامل عطا فرمائے گا۔ لیکن جو احتیاط ہے وہ علاج سے بھی ضروری ہے۔ احتیاط کیجئے، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔